نہایت ذہین عورت اور خاوند کی حسرت۔ ایک شخص اپنی بیوی سے بڑا تنگ تھا اور اسے ہر حالت میں طلاق دینا چاہتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی سیڑھیاں چڑھ رہی ہے۔ اس نے بیوی کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، سنو، اگر تو اوپر چڑھی تو تجھے طلاق، نیچے اتری تو بھی طلاق، اور اپنی جگہ کھڑی رہی پھر بھی طلاق۔ اس عورت نے اپنے خاوند کی طرف دیکھا، لمحہ بھر کے لیے رکی، ذرا سوچا، اور پھر اس کے خاوند نے دیکھا کہ اس نے سیڑھی سے چھلانگ لگا دی۔ خاوند کی حسرتوں پر پانی پھر گیا۔ اپنی بیوی سے مخاطب ہوا، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تو کتنی بڑی فقیہہ ہے۔ اگر امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا جائیں تو ممکن ہے اہل مدینہ فتویٰ کے لیے تیرے ہی پاس آئیں گے۔ شکراً۔ صحابیہ کی شان بے نیازی۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی نے پکا ہوا کچھ گوشت پیش کیا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی محتاج مسلمان کے لیے رکھ لیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو فقراء تھے وہ رات کا کھانا تناول کر چکے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا، کیا تم میں سے کسی کو گوشت کی ضرورت ہے؟ انہوں نے عرض کی، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ گوشت لے جا کر فلاں انصاریہ کو دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گوشت دینے کے لیے انصاریہ کے گھر پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ آواز آئی، کون؟ جواب دیا، ابو ہریرہ۔ خاتون نے پوچھا، ابو ہریرہ، خیریت تو ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے اور تیرے بچوں کے لیے یہ گوشت بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام کہہ دیں اور میری طرف سے یہ عرض کر دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، میرے بچے کھانا کھا کر سو چکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ گوشت رکھ لیں، کل آپ کے بچے بیدار ہوں گے تو کھائیں گے۔ خاتون نے جواب دیا، اے ابو ہریرہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں، آپ سے عرض کریں کہ کیا آپ کل تک میرے بچوں کی زندگی کی ضمانت دے سکتے ہیں؟ اے ابو ہریرہ، یہ گوشت لے جائیں اور اسے دے دیں جو ہم سے زیادہ محتاج اور ضرورت مند ہے۔ شکراً۔ 52 لاکھ درہم، پھر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ ایک مرتبہ سیدہ اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کھجوروں کی گٹھلیاں سر پر اٹھائے ہوئے مدینہ کے اطراف سے شہر کی طرف جا رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار وہاں سے گزر رہے تھے۔ وہ ان کی سالی بھی تھی اور پھوپھیزاد بھائی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بھی۔ آپ نے ساربان سے کہا، رک جاؤ رک جاؤ، اسما کو سوار کر لیں۔ آپ نے اسما کو اونٹنی پر سوار ہونے کی دعوت دی۔ وہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے خاوند زبیر کی غیرت کو یاد کیا اور اونٹنی پر سوار ہونے سے معذرت کر دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے اونٹنی پر بیٹھنے سے انکار کیوں کیا؟ اللہ کے رسول کے ساتھ سواری پر بیٹھنے سے انکار؟ وہ مقدس اور پاک باز ہستی طاہر معصوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا خاوند ناراض ہوتا؟ ہرگز نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر دراصل یہ سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا کی غایت درجہ کی خاوند کی فرما برداری اور اس کے جذبات کا احترام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی سواری پر بیٹھنے سے معذرت کر دی۔ کچھ عرصہ کے بعد ان کے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو گھوڑا اور اس کی نگہداشت کے لیے خادم عطا کیا۔ سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاوند کے ساتھ مشکل حالات میں صبر کیا، تنگی اور ترشی میں گزارا کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالی نے ان کو وافر مقدار میں رزق عطا فرمایا، اور جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی تو کیا آپ جانتے ہیں حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کو ترکہ میں کیا ملا؟ وہ عورت جو کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کر کے لایا کرتی تھی، اسے 52 لاکھ درہم
ترکہ میں ملے، اور یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حرام کی کمائی سے یا لوگوں کا مال چھین کر جمع نہیں کیے، اور نہ ہی لوگوں کو قربت رسول اور حواری رسول ہونے کا واسطہ دے کر اکٹھے کیے، بلکہ انہوں نے تجارت کی اور حلال ذرائع سے مال اکٹھا کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند کے پاس 1000 کارندے تھے جو ان کے لیے کام کرتے اور اس کا حصہ ان کو دیتے تھے۔ اتنا رزق، اتنی جائیداد اور مال و دولت کے باوجود ان پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے کبھی مال و دولت کو ذخیرہ نہیں کیا، نہ اس کے انبار لگائے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب کچھ نہ تھا، فقر و فاقہ تھا، تو وہ اس حال میں گھبراتی نہیں اور نہ واویلا کیا، اور مال و دولت آئی تو اس پر فخر و غرور کا اظہار نہیں کیا، اور ساری زندگی خیر کے کاموں میں، لوگوں پر احسان کرنے میں اور نیکی کرنے میں گزار دی۔ شکراً۔